بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہم مہد لسان القرآن ثانی، اس کا ہم پڑھ رہے تھے یہ الدرس العاشر الدرس الحادی عشر الادوات التی تجزم فعلین۔ یہ ہمارا سبق کل مکمل ہو چکا تھا اور آج ہم اس کی تمرین شروع کریں گے۔ تو تمرین شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کتاب کا کچھ باتیں دہرا دوں جنہیں آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ الادوات التی تجزم فعلین، اس میں ہم نے وہ ادوات پڑھے تھے جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں اور بیک وقت ایک ہی جملے میں دو افعال کو مجزوم کرتے ہیں، اور یہ جملے اسلوب شرط پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اسلوب شرط دراصل دو جملوں سے مل کر بنتا ہے، اور جملہ کے پہلے حصے کو جملۃ الشرط اور دوسرے کو جملۃ الجواب کہتے ہیں، اور جملۃ الجواب جملۃ الشرط پر بطور نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یعنی جملے کا دوسرا حصہ پہلے جملے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر متی تأتینا نستقبل کا جب آپ ہمارے پاس آؤ گے ہم آپ کا استقبال کریں گے، مطلب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کا استقبال کریں گے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو استقبال والا کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو ان جملوں پر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر جملہ شرطیہ میں فعل مضارع دو جگہ مجزوم واقع ہوا ہے، تو اور ان کو مجزوم کرنے والا اس کے شروع میں آنے والا ادوات شرط ہے۔ اور ادوات شرط کون کون سے ہیں؟ من، ما، مہما، متا، ایانا، اینما، اینا، انا، حیثما، کیفما۔ اور یہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں آپ کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کس لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اقتران جواب الشرط بالفا، جواب شرط فا کے ساتھ کب ملا ہوا ہوگا۔ تو طالبات فعل شرط جو ہے وہ مضارع مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی، اور اگر جواب شرط یہ ماضی اور مضارع نہ ہو، اس کے علاوہ کچھ اور ہو، تو اس کے ساتھ فا کا لگنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں ساتھ جو مضارع اور ماضی کے علاوہ ہوں گی؟ شرح و تفصیل آپ کے سامنے ہے، اسکرین پر دیکھیے۔ نمبر 1 ہے جملہ اسمیہ، یعنی جب جملہ جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو۔ نمبر 2 ہے جب جواب شرط جملہ طلبیہ ہو، یعنی ماضی امر ہو یا نہیں ہو۔ جملہ نمبر 3 ہے فعل جامد ہو، مثلا لیسا، عسا، بئسا، نعما وغیرہ ہو، یعنی جواب شرط۔ نمبر 4 ہے کہ جواب شرط سین یا سوفا سے شروع ہو۔ نمبر 5 ہے جواب شرط لن سے شروع ہو۔ نمبر 6 ہے جواب شرط ما نافیہ سے شروع ہو۔ نمبر 7 ہے جواب شرط قد سے شروع ہو۔ یہ مثالوں کے ساتھ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور آج آپ دیکھیے قاعدہ نمبر 37۔ عربی قواعد میں جملہ شرطیہ دو جملوں کا مرکب ہوتا ہے۔ یہ قواعد آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور ان کو زبانی بھی یاد کر لیجئے۔ عربی قواعد میں جملہ شرطیہ دو جملوں کا مرکب ہوتا ہے۔ مرکب مطلب مجموعہ ہوتا ہے۔ جملہ شرطیہ اس میں دراصل دو جملے پائے جاتے ہیں جسے ملا کر ایک ہی جملہ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 1 ان دو جملوں کا جو مرکب ہوتا ہے تو ان دونوں میں سے پہلے حصے کو کہتے ہیں جملۃ الشرط جس میں شرط ذکر کی جائے، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں جواب شرط جس میں شرط پر مرتب ہونے والا نتیجہ ذکر کیا جائے، جس میں شرط ذکر کی جائے اور دوسرے حصے پہلے حصے میں شرط ذکر کی جاتی ہے اور دوسرے حصے میں اس شرط کا نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جی نمبر 1 دیکھیے، ادوات شرط مندرجہ ذیل ہیں: ان، ما، من، کیفما، اینا، اینما، اینا، متا، مہما۔ ان میں سے ان حرف ہے اور باقی تمام ادوات شرط اسماء ہیں۔ ان حرف ہے اور باقی سب اسماء ہیں۔ نمبر 2 ہے ادوات شرط جو جملے کے شروع میں واقع ہوتے ہیں، بیک وقت دو فعال کو مجزوم کرتے ہیں۔ ادوات شرط یہ جو بھی آپ نے اوپر پڑھے ہیں یہ جملے کے شروع میں واقع ہوتے ہیں
اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ افعال کو مجزوم کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں، آخر سے ساکن کرتے ہیں۔ اور ساکن کس طرح کرتے ہیں یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو مفرد کے صیغے ہیں ان کے آخر میں جزم دیتے ہیں، افعال خمسہ والے صیغوں کا نون گرا دیتے ہیں، اور نون نسوہ والے صیغے ان کا نون برقرار رہتا ہے، ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، محلن سکون ان پر ہوتا ہے۔ جی، تو ادوات شرط جملے کے شروع میں جو آتے ہیں یہ بیک وقت دو افعال کو مجزوم کرتے ہیں، یعنی جملے کے دونوں حصوں میں ایک ایک فعل موجود ہوتا ہے اور ان کو یہ مجزوم کرتے ہیں، جملۃ الشرط کو اور جملۃ الجواب کو۔ نمبر 3 ہے جملہ جواب شرط کا آغاز قاعدے کی روح سے مضارع مجزوم سے ہونا چاہیے یا ماضی سے۔ ماضی چونکہ مبنی ہوتا ہے اس لیے ادات شرط اس کے محل پر اثر انداز ہوگا، پس یہ فی محلی جزم کہلائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مضارع یہ معرب ہے سوائے دو صیغوں کے، نون نسوہ کے، اور فعل ماضی یہ مبنی ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا۔ تو جب ادوات شرط اس پر داخل ہوتے ہیں اس کو مجزوم کرتے ہیں تو مجزوم لفظاً تو نہیں ہوتا لیکن وہ محلاً مجزوم ہوتا ہے۔ لفظاً اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں، ان پر کوئی اعراب لفظاً ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو جب جواب شرط ماضی اور مضارع کے علاوہ کسی اور اسم سے شروع ہوگا تو اس پر ہم فا جزائیہ داخل کریں گے۔ دیکھیے، لیکن بعض اوقات مضارع مجزوم اور ماضی کے علاوہ جملہ جواب شرط کا آغاز فعل امر یا اسم یا حرف سے بھی ہوتا ہے، اس صورت میں جملۃ الجواب کے ساتھ فا لگانا واجب ہوگا اور یہ جملہ پورا کا پورا فی محلی جزم کہلائے گا، گویا ادات الشرط جملۃ الجواب کے محل پر اثر انداز ہوگا۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے بار بار پڑھیں اور سنیں۔ تمرین نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل فقرے دو جملوں پر مشتمل ہیں۔ ہر فقرے پر قوسین میں درج اعداد داخل کر کے پہلے جملے کو جملۃ الشرط اور دوسرے جملے کو جملۃ الجواب بنائیے، جواب شرط بنائیے۔ مثال ہے تضربنی اضربو کا، یہاں دو جملے ہیں، ایک ہے تضربنی ایک ہے اضربو کا، اور یہاں پر ہم نے ان داخل کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، ان تضربنی، پہلے تضربو نی تھا، یعنی تضربو یہ مرفوع تھا، جب ان داخل ہوا تو یہ مجزوم ہو گیا تضرب، اور اضربو یہ ان داخل کرنے سے پہلے مرفوع تھا اور جب ہم نے ان داخل کیا تو یہ اضرب ہو گیا، تو ان نے شروع میں داخل ہو کر ان دونوں کو مجزوم کر دیا بیک وقت۔ اب چلتے ہیں اپنے پہلے جملے کی طرف۔ تعودون اعودو، تعودون اعودو، اس پر ہم نے کیفما داخل کرنا ہے، تو کیفما نے شروع میں داخل ہو کر تعودون اور اعودو ان دونوں کو مجزوم کرنا ہے، اور مجزوم کس طرح سے ہوں گے، تعودون یہ افعال خمسہ کا صیغہ ہے، افعال خمسہ کس طرح مجزوم ہوتے ہیں، حذف نون سے، تو یہاں ہم تعودون کا نون حذف کر دیں گے، باقی کیا رہے گا تعودو، اور دوسرا صیغہ ہے اعودو، یہ آخر سے مرفوع ہے، جو صیغے آخر سے مرفوع ہوتے ہیں مضارع کے، ان کے مجزوم ہونے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخر سے ساکن ہو جاتے ہیں، تو ان دونوں کو مجزوم کیسے کریں گے، ان کیفما تعودو اعود، کیفما تعودو اعود۔ نمبر 3 ہے تخفی من طباعک یعلمہ الناس، تخفی من طباعک یعلمہ الناس، پہلا جملہ تخفی من طباعک، دوسرا جملہ یعلمہ الناس۔ اب ہم اس کے شروع میں مہما داخل کریں گے اور مہما ان دونوں کو مجزوم کرے گا۔ پہلا صیغہ ہے جس کو مجزوم کرے گا تخفی، مضارع کا صیغہ ہے، اور دوسرا ہے یعلمو، تو تخفی یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کے مجزوم ہونے کی حالت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس کے آخر سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے، تو مہما ہم نے داخل کیا تو یہ ہو گیا تخفی، یا گر گیا تخفی، فا کسرہ کے ساتھ،
مہما تخفی من تباعی کا یعلم یعلمو کی بجائے یہ یعلم ہو گیا، یعلمو مضارع کا صیغہ تھا، مہما اداۃ الشرط اس پہ داخل کیا، اس نے اس کو مجزوم کیا تو یہ ہو گیا یعلم۔ مہما تخفی من تباعی کا یعلمہ الناس۔ نمبر 4 ہے تزوریننی ازورکی، اس پہ ہم ان داخل کریں گے، ان تزورینی ازورکی، ان تزورینی ازورکی۔ نمبر 5 تکونون ازورکم انشاءاللہ، اس پہ ہم اینما داخل کریں گے، اینما تکونو ازورکم انشاءاللہ۔ تکونون فعل خمسہ کا صیغہ تھا، اس کا نون گر گیا، تکونو ہو گیا، ازورو واحد متکلم تھا، آخر سے مرفوع تھا تو مجزوم ہونے کی حالت یہ ہوئی کہ آخر پہ سکون ہو گیا، تکونو ازورکم انشاءاللہ، اینما تکونو ازورکم انشاءاللہ۔ نمبر 6 ہے تقول الحق تنجو، تقول الحق جملۃ الشرط، تنجو جملۃ الجواب۔ ان داخل کریں گے ان دونوں پر اور یہ اسے مجزوم کرے گا۔ تقولو مجزوم کیسے ہوگا؟ اجوف کا صیغہ ہے، اس کا واو گر جائے گا، ان تقل الحق، ان تقل تقل ہو گیا، ان تقل الحق تنجو، اس کا واو ختم ہو گیا، آخر سے حرف علت گرا دیا، یہ ناقص ہے، ان تقل الحق تنجو۔ نمبر 7 تنامین مبکرتن تستیقظین مبکرتن، متا داخل کریں گے، تنامین فعل خمسہ کا صیغہ، اس کا نون گر جائے گا، متا تنامی یا کے ساتھ، متا تنامی مبکرتن تستیقظی، نون گر جائے گا فعل خمسہ کے صیغے کا، تستیقظی مبکرتن۔ اسی طرح ہے جملہ نمبر 8 تذهبانی جملۃ الشرط ہے، اصحابکما جملۃ الجواب ہے، اینما ان دونوں پہ داخل ہو کے ان کو مجزوم کرے گا، تذهبانی فعل خمسہ کا صیغہ ہے تو اس کا نون گر جائے گا، ان تذهبا، اصحابکما اینما تذهبا اصحابکما، اصحابو واحد متکلم ہے، آخر سے مرفوع ہے تو اسے مجزوم کریں گے تو یہ آخر سے ساکن ہو جائے گا، اصحابکما، اینما تذهبا اصحابکما۔ نمبر 9 تقدمون من خیر او شر تجزون به، تقدمون من خیر یہ جملۃ الشرط ہے، تجزون به جملۃ الجواب ہے، اس پر ما اداۃ شرط داخل کریں گے تو یہ ان دونوں کو مجزوم کرے گا، تقدمون یہ مضارع کا صیغہ ہے فاعل خمسہ کا تو اس کا نون حذف ہو جائے گا، ما تقدمو من خیر او شر تجزو به، تجزون یہ بھی افعال خمسہ کا صیغہ ہے، اس کا نون گر جائے گا، ما تقدمو من خیر او شر تجزو به۔ نمبر 10 تجہیدون جملۃ الشرط ہے اور جملۃ الجواب الفوز حلیفکم، اس پر ان داخل کریں گے، افعال خمسہ کے صیغے کا نون گر جائے گا، ان تجہیدو، ان تجہیدو، الفوز حلیفکم، اس میں مضارع کا صیغہ دیکھیے کون سا ہے، اس میں کوئی بھی مضارع کا صیغہ نہیں ہے، الفوز یہ بھی اسم ہے اور حلیفکم یہ بھی مضاف الیہ، دونوں اسماء ہیں، تو ان میں چونکہ فعل نہیں ہے کوئی تو ان کس کو مجزوم کرے، یہ جواب شرط فالفوز حلیفکم یہ تو جملہ اسمیہ ہے، تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو ہم فا لگائیں گے جواب شرط پر، یہاں کسی کو بھی ساکن نہیں کریں گے بلکہ جواب شرط پر فا لگائیں گے، جملۃ الشرط تجہیدون اس کا نون گر جائے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے
افعال خمسہ کا جملۃ الجواب الفوز حلیفکم یہ جملہ اسمیہ ہے، تو اس پر ہم فا جزائیہ داخل کریں گے۔ ان تجہیدوا فالفوز حلیفکم، ان تجہیدوا فالفوز حلیفکم۔ طالبات 10 جملے میں نے آپ کو کرا دیے ہیں، باقی جملے آپ خود کرنے کی کوشش کریں اور اس کی مشق کریں۔ باقی تمرین نمبر 2 ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔